وہ چیزیں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں پر اصل میں وہ غلطی سے ایجاد ہو گئی تھیں، جس میں سے پوٹیٹو چپس کے ایجاد ہونے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ پوٹیٹو چپس جو آپ کھاتے ہیں وہ اصل میں کسی سے انتقام لینے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، کارن فلیکس۔ کارن فلیکس 1894 میں کیتھ کیلوج نامی شخص سے غلطی سے ایجاد ہو گئے تھے۔ کیتھ کو دوائیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ کیتھ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کسی ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ معمول کے مطابق کیتھ کیلوج مریضوں کی غذا تیار کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے گندم کو ابالا، لیکن بیچ میں ہی کسی ارجنٹ کام سے گندم کو دھوپ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب وہ آیا تو ابلی ہوئی گندم کی شکل دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کافی الگ سی ہو چکی تھی، کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی اور مریضوں کا کھانا جلد از جلد بنانا تھا۔ اسی لیے کیتھ نے گندم کی شکل کی پرواہ کیے بغیر اس کو بیک کر دیا، جس کے نتیجے میں کرنچی فلیکس تیار ہو گئے۔ جب وہ مریضوں نے کھائے تو سب کو بہت پسند آئے، اور اس کے بعد کیتھ کیلوج نے گندم کی جگہ کارنز استعمال کیے اور اس پروڈکٹ کا نام کارن فلیکس رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، مائکرو ویو اوون۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ریڈارز پر کام کرتے وقت ایک انجینئر جس کا نام پرسی اسپینسر تھا، اس نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی۔ پرسی اسپینسر جب ریڈار ڈیوائس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی پاکٹ میں ایک کینڈی پڑی تھی جو اس کے پاکٹ میں ہی پگھل گئی، لیکن اس دوران انجینئر کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انجینئر نے یہ تجربہ کئی کھانے کی اشیاء پر کیا اور حیرت انگیز طور پہ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ریڈار میں سے ایک مخصوص ویوز نکلتی ہیں جو کھانے کو گرم کرتی ہیں۔ اس انجینئر نے ورلڈ وار 2 کے بعد ان ہی ویوز کو استعمال کر کے ایک ڈیوائس بنائی جس کو مائکرو ویو اوون کا نام دیا گیا۔ نمبر 3، آئس کریم کونز۔ آئس کریم خود تو بہت پہلے ایجاد ہوئی تھی، لیکن کون آئس کریم غلطی سے 1904 میں ایک میلے کے دوران ایجاد ہوئی تھی۔ میلے میں ایک آئس کریم کا اسٹال لگا تھا جس پر بہت زیادہ رش تھا، جہاں آئس کریم چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں رکھ کر دی جا رہی تھی۔ کسٹمرز کا رش اتنا زیادہ تھا کہ آئس کریم تو ختم نہ ہوئی پر وہ چھوٹی پلیٹس ختم ہو گئیں جس پر رکھ کر آئس کریم سرو کی جا رہی تھی۔ آئس کریم اسٹال کے بالکل برابر میں ایک اسٹال لگا تھا جس پر بالکل بھی رش نہیں تھا۔ اس اسٹال پہ ارنسٹ ہموی نامی شخص پرشین ویفل بیچ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا پڑوسی جو آئس کریم بیچ رہا ہے مشکل میں ہے کیونکہ اس کے پاس آئس کریم پلیٹس ختم ہو چکی ہیں، اس نے اپنے ویفل کو کون کی شکل میں موڑ کر آئس کریم اسٹال والے کو آفر دی کہ وہ اپنے کسٹمرز کو اس کون نما ویفل میں آئس کریم ڈال کر سرو کرے۔ جب ایسا کیا گیا تو کسٹمرز کو آئس کریم کے ساتھ ویفل کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگا کہ اس دن کے بعد سے اس کا نام کون آئس کریم رکھ دیا گیا، اور ایسے کون آئس کریم ایجاد ہو گئی۔ نمبر 4، کوکا کولا۔ جان پیمبرٹن کوئی بزنس مین نہیں تھا، وہ صرف ایک فارماسسٹ تھا جو ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو سر درد کم کر سکے۔ اس کے لیے اس نے ایک ریسیپی تیار کی جس میں کوکا لیوز، کوکا نٹس اور پانی شامل ہونا تھا، لیکن غلطی سے پانی کی جگہ ساتھ ہی پڑا سوڈا واٹر ملا لیا گیا اور دوائی بنتے بنتے کوکا کولا ڈرنک بن گئی، جس کو آج پوری دنیا میں سافٹ ڈرنک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب باری ہے نمبر 5، پوٹیٹو چپس۔ ایک شیف جس کا نام جارج کرم تھا، امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا پکاتا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں ایک کسٹمر آیا کرتا تھا جو صرف وہاں کے فرائز کھانے آتا تھا۔ ایک دن اس نے فرائز آرڈر کیے اور ہر مرتبہ کی طرح ویٹر نے اس کو فرائز سے بھری پلیٹ لا کر دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر پلیٹ واپس کر دی کہ فرائز کرسپی نہیں ہیں۔ ویٹر فرائز کی پلیٹس شیف کے پاس لے آیا اور اس کو کسٹمر کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ شیف نے دوبارہ سے فرائز تیار کیے، لیکن اس بار بھی کسٹمر کو فرائز پسند نہیں آئے۔ ایسا 2-3 بار ہوتا رہا۔ آخر شیف نے غصے میں آ کر آلو کو اتنا باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے پاس بھجوا دیا۔ غصے میں بنائے گئے یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ اس دن کے بعد سے ان فرائز کا نام پوٹیٹو چپس رکھ دیا گیا، اور یوں دنیا میں پہلی مرتبہ پوٹیٹو چپس ایجاد ہو گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل زیم ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں۔